أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. سورۃ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 74. پچھلے درس میں اللہ تعالی نے یہود کی ایک اور خباثت کو ذکر فرمایا کہ انہوں نے ایک آدمی کو قتل کیا، پھر ایک دوسرے پر دعویداری کرتے رہے. اللہ تعالی نے انہیں گائے ذبح کرنے کی تاکید فرمائی تھی. اس میں بھی وہ لوگ سمجھ بوجھ رکھنے کے بعد لیت و لال کرنے لگے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم جس چیز کو چھپاتے ہو، دین اسلام جو تمہارے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا ہے، اس کے کچھ جزیات میں تحریف کرتے ہو، پوشیدہ کرنا چاہتے ہو. اللہ تعالی قرآن اور نبی کریم کے ذریعے ان سارے تحریف شدہ، پوشیدہ کی گئی باتوں کو نکال رہا ہے. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، تمہارے چھپائے گئے سارے دین کو اللہ دوبارہ نکال رہا ہے. اور پھر تمہیں کہا گیا کہ اس گائے کا خون یا اس کا ٹکڑا اس مردے پر ڈال دو اور پھر قسمیں اٹھاؤ. جو میں نے بات کہی تھی تفصیلاً، اگر پچھلے اسباق تمہیں یاد ہیں تو اشکال نہیں آئے گا. قسامت کی بارے میں جو میں نے کہا تھا کہ ان میں بھی قسامت تھی کہ تم پھر اس کا خون مردے کو لگا کر یا گوشت کا ٹکڑا ساتھ رکھ کر اس کے ساتھ قسمیں اٹھاؤ. کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اللہ زندوں کو اس طرح، مردوں کو اس طرح زندہ کرتا ہے. اس کی ایک توجیہ تو یہ ہے جو عام مفسرین نے کی ہے کہ گوشت کا ٹکڑا اٹھا کر کے مردے کو مارو، مردہ زندہ ہو جائے گا. مگر یہ بات صحیح اس لیے بھی نہیں ہے کہ ان لوگوں کو تو پہلے سے گائے کے ساتھ محبت تھی اور اس کو الہ سمجھ رہے تھے. اب اگر گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ مردہ زندہ ہو جائے تو وہ تو اس کو اور چار چاند لگا دیں گے اور کہیں گے کہ دیکھو گائے میں تو کمال ہے. تو یہاں یحیی اللہ الموتیٰ کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ مردہ زندہ ہو جائے گا. یہ قسامت کے قانون کے تحت اللہ نے فرمایا تھا کہ گوشت یا خون کے چینٹے مردے پر لگا کر یا وہاں رکھ کر کے اس کے ساتھ قسمیں اٹھاؤ. یہ خون سے اور یہ کریہ منظر سے تمہیں ذرا نفرت آ جائے گی، ڈر محسوس ہو جائے گا. تو تم قسم غلط نہیں اٹھاؤ گے، گناہ کا حلف نہیں اٹھاؤ گے، جھوٹی قسمیں نہیں کھاؤ گے. تو جب تم سچی قسمیں کھاؤ گے تو کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اللہ تعالیٰ مردوں کو ایسے زندہ کرتا ہے. اس سے مراد قصاص ہے. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تم لوگوں کے لیے بدلہ لینے میں، قصاص لینے میں زندگی ہے. یعنی اگر ایک مردی کا
قاتل صحیح طریقے سے معلوم ہو جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے اور قتل کیا جائے تو دیگر تمام امت جو ہے ان کو زندگی نصیب ہوتی ہے. آئندہ کوئی آدمی دوسرے کو قتل نہیں کرے گا. جس طرح کی پچھلے درس میں نے آیات سنا دی تھی، یحیی اللہ الموتیٰ سے وہی مراد ہیں، یعنی قصاص کا قانون لاگو ہو کر کے لوگوں کا بچ جانا مراد ہے. یہ مراد نہیں ہے کہ مردہ زندہ ہوا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا اور دوبارہ مر گیا. یہ توجیہ سب سے زیادہ صحیح ہے جو قرآن کریم نے کی ہے. قرآن کریم نے وَكَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ میں جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے، حیات ہے. یعنی جب ایک آدمی کا صحیح قصاص لے لیا جائے تو پروردگار عالم اس کی برکت سے دیگر لوگوں کو بچا لیتے ہیں. صورت یہ مائدہ کی میں نے ایک آیت سنا دی تھی، کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. یہ صورت مائدہ کی 32 نمبر آیت ہے. اس میں ہم نے یہی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر قصاص کا قانون لاگو کیا تھا، جس کے لاگو کرنے سے ہزاروں لوگ زندہ ہو جاتے ہیں، یعنی موت سے بچ جاتے ہیں. تو یہاں قصاص لینا مراد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تو تم لوگوں کو قسامت کا ایک ایسا طریقہ دے دیا جس کے ذریعے تم جھوٹے قسموں سے بچ کر کے لوگوں کو زندگی بخشو گے، مگر تم لوگوں نے وہاں بھی جھوٹی قسمیں کھائیں اور قاتل کو تم نے چھپائے رکھا. ثم قست قلوبکم، اللہ فرماتے ہیں اس بات کے بعد جب تم لوگوں نے گائے کے ذبح کرنے میں بھی جھوٹ موٹ اور چال وال سے کام لیا، اور پھر مردہ مقتول کے قسامت کے اندر بھی تم لوگوں نے قصاص کا قانون صحیح طریقے سے لاگو نہیں کیا، بلکہ جھوٹے قسمیں اٹھا کر کے تمہارے دل مزید سخت ہو گئے. ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. من بعد ذالک، ان واقعات کے بعد، ایسا سب کچھ ہو چکنے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے. فہی کالحجارۃ، تو یہ تمہارے دل پتھروں کی طرح تھے. بس تمہارے دل پتھروں کی طرح ہیں. او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت. اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی ایسا کنایہ یا استعارہ نہیں، یہ حقیقت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. اس لیے کہ پتھر جتنا بھی سخت ہوتا ہے، اپنے سخت ہونے کے باوجود وہ اپنے صلاحیتوں کو فراموش نہیں کرتا، وہ اپنی صلاحیتوں سے محروم نہیں ہوتا. اگرچہ پتھر سخت ہوتا ہے، مگر بنی اسرائیل نے دیکھا کہ جن پتھروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے پانی نکالنے کی صلاحیت رکھی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی سے اس پتھر کو مارا تو اس سے 12 چشمے نکل گئے. باوجود اس کے کہ پتھر سخت تھا، مگر اپنی صلاحیت اس نے دکھا دی. صلاحیت سے محروم نہیں تھا. مگر انسان جب پتھر دل ہو جاتا ہے تو وہ اپنی انسانیت والے صلاحیتوں سے محروم ہو جاتا ہے. اس لیے انسان کو پتھر سے زیادہ سخت کہا. تو اللہ تعالیٰ آگے بتاتا ہے، اور ان لوگوں نے یہ سب کچھ دیکھا ہوا تھا. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اس لیے کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں لَمَا يَتَفَجَّرُ، جس سے پھوٹ کر اس سے نکلتے ہیں الانہار، نہریں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور یقیناً بعض پتھر باوجود اس کے کہ وہ سخت ہوتے ہیں،
مگر ان کے مسامات کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے پانی کی صلاحیت رکھی ہوتی ہے تو سختی کی وجہ سے وہ صلاحیت خراب نہیں ہوتی. لما یتفجر منہ الانہار، لما کچھ وہ پتھر ہیں یتفجر منہ جس سے پھوٹ نکلتے ہیں الانہار و نہریں، وَإِنَّ مِنْهَا اور یقیناً ان پتھروں میں سے بعض لما وہ ہیں یشقق جو پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ اور اس سے پانی نکلتا ہے. یعنی ایک ایسا پتھر ہے جس سے نہریں نکلتی ہیں، زیادہ پانی دینے کی صلاحیت اس میں اللہ نے رکھی ہوتی ہے، تو باوجود پتھر ہونے کے پانی پھوٹتی ہے اور پھوٹتا ہے اس سے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ اور کچھ پتھر وہ ہوتے ہیں جس سے تھوڑا پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا یقیناً بعض ان پتھروں میں سے لما وہ ہیں یَحْبِطُ جو گر پڑتے ہیں من خشیت اللہ، اللہ کی ڈر کی وجہ سے، وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر کے لڑکڑا جاتے ہیں. یعنی مقصد یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ ہیں پتھر، مگر ان کے اندر وہ جو صلاحیت اللہ نے رکھی ہے وہ ہوتی ہے، اس سے کرامت بھی کرتی ہے. مگر انسان کو اس لیے پتھر سے زیادہ سخت کہا کہ اس کا دل جب بگڑ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر جو انسانیت کی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ ساری خراب ہو جاتی ہیں، تو پتھر سے زیادہ سخت ہو گیا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اللہ تعالی غافل نہیں ہے عما ان اعمال سے تعملون جو تم کرتے ہو. اللہ فرماتے ہیں تم جو اعمال کرتے ہو اس سے میں غافل نہیں ہوں، سب کچھ مجھے معلوم ہے. اب آگے مسلمانوں کو ایک تسلی بھی دیتے ہیں اور یہود و نصارہ کے ایک دھوکے سے بھی ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے کہ یہود کبھی کبھی جس طرح کی آیت نمبر 8 اور 9 میں گزرا ہے کہ جب وہ مسلمانوں کے مجلسوں میں آتے تھے تو کہتے تھے قالوا آمنا، لیکن اور جب وہاں چلے جاتے تھے تو وہ کہتے تھے ہم مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ایمان تھوڑا ہی لائے ہیں ہم. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب نبی کریم اور صحابہ کرام مسلمانوں کو کہ تم لوگ آزردہ خاطر نہ ہو جائیو. یہ مت کرنا کہ تم لوگ یہ سوچو کہ بھئی یہ لوگ کیوں مسلمان نہیں ہوتے ہیں. یار یعنی دل کو تسلی رکھو، یہ بڑے چال باز اور بڑے فراڈیا لوگ ہیں، انہوں نے پہلے سے زمانوں میں ایسا ہی کیا ہوا ہے، ان کی عادت ہے، تمہیں اپنے آپ میں پریشان نہیں ہونا چاہیے. اب مسلمانوں کو تسلی بھی دیتے ہیں اور ان کی خباثت سے بھی آگاہ کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں افتطمعون آیا تم تما رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم کہ یہ یہود تمہاری اوپر اعتماد کر لیں گے، یہ ایمان لے آئیں گے. تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ قرآن سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درد مندانہ باتیں سن کر یہ مسلمان ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدْ كَانَ حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک گروہ تھا، قد کانا فریق منہم، حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک گروہ تھا، یسمعون کلام اللہ جو سن لیتے تھے اللہ کے کلام کو، سن لیا کرتے تھے اللہ کے کلام کو، ثم یحرفونہ پھر اس میں تحریف کیا کرتے تھے، من بعد ما عقلوہ بعد اس کے کہ سمجھ لیتے تھے اس کو، وہم یعلمون وہ جانتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ خوب سمجھ لینے کے بعد تحریف کرنے والے تھے. یعنی ان کے آباء و اجداد ایسے گزرے ہیں، آثار الآباء تظہر فی الابناء، باپوں کی نشانیاں اور علامتیں تو بیٹوں میں ہوا کرتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ کا کلام سن لیتے تھے، پھر اس کے اندر خوب سمجھنے کے بعد تحریف کرتے تھے.
یہ نہیں کہ وہ ان کو سمجھ نہیں تھی. یحرفون، حرف یحرف التحریف کہتے ہیں کسی بات اور کسی لفظ کو اپنے رخ سے ہٹا کر ایک غلط رخ میں استعمال کرنا اور غلط سمت پہ ڈال دینا، اس کو تحریف کہتے ہیں. اس کے کئی طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی الفاظ کو ایسے طریقے سے ادا کرے جس میں معنی بگڑ جائے. جس طرح کہ رائنا کو یہ لوگ رائنا کہتے تھے، اب لفظ وہی تھا لیکن تھوڑا سا اس میں سختی کر کے لفظ کے رخ کو تبدیل کرتے تھے، رائنا. اسی طرح آج کل کے زمانے میں جزاک اللہ کا لفظ ہے، اگر کوئی کہے جزاک اللہ، یہ زا پر تھوڑی سی تشدید دے دے تو اس کا معنی ہوتا ہے اللہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے. اب یہ رخ کو تبدیل کرنا ہے، سامنے والا سمجھتا ہے کہ یہ تو مجھے دعا دے رہا ہے. اسی طرح السلام علیکم، یہ اب اگر کوئی کہتا السلام علیکم، السلام علیکم، مطلب یہ ہے کہ تمہاری اوپر سام کی بیماری ہو، اب یہ بد دعا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارے طریقے یہ لوگ اختیار کرتے تھے، ہر طریقے سے، مگر سمجھنے کے بعد اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ تحریف کہلاتا ہے. اور آج کل قرآن کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ سمجھ بوجھنے کے بعد تحریف کرتے تھے اللہ کے کلام میں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ان کی ملاقات ہو جاتی تھی ایمان والوں کے ساتھ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، جب یہ لوگ ملاقات کرتے ہیں، آمنے سامنے ہو جاتے ہیں، الذین، ان لوگوں کے ساتھ، آمنو، جو ایمان لائے، قالو، تو یہ ببانگے دوہل چیخ مارتے ہیں، آمنا، ہم بھی ایمان تو لائے ہیں، شکر ہے ہم بھی مسلمان ہیں. اب وہ دل میں یا یہ مراد لیتا ہے کہ اپنے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور صحیفوں پر میں ایمان لایا ہوں. یہاں مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں. یا یہ آمنا کے لفظ سے یہی مسلمانوں کی کتاب پر ایمان لانے سے ان کو دھوکہ دیتے ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، اور جب ان کے یہ بعض چلے جاتے ہیں، إِلَى بَعْضٍ، اپنے بڑوں کے سامنے. وَإِذَا خَلَا، جب یہ اکیلے ہو جاتے ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، جب ان کے یہ بعض جنہوں نے ایمان کا دعویٰ مسلمانوں کے سامنے کیا، یہ جب اکیلے ہو رہ جاتے ہیں، إِلَى بَعْضٍ، اپنے بڑوں کے سامنے، قَالُوا، تو وہ ان سے کہتے ہیں، أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم مسلمانوں کو بتا رہے ہو، بِمَا، وہ باتیں، فتح اللہ علیکم، جو اللہ تعالی نے تمہاری اوپر کھول دی ہیں، لِيُحَاجُّوكُمْ، تاکہ یہ تمہارے ساتھ جھگڑا کریں، یہ تمہارے ساتھ حجت لگا لیں، بھی ان باتوں کے ذریعے، عند ربکم، تمہارے رب کے سامنے. یعنی یہ یہود کے بعض چھوٹے جب مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے آ جاتے تھے تو مسلمانوں سے کہتے کہ بھئی ہم بھی ایمان لائے ہیں، ہمارے تورات کے اندر تمہارے محمد مصطفیٰ کا بھی ذکر آیا ہے، اب محمد الرسول اللہ کی بارے میں ہماری کتابوں میں بھی آیا ہے، ہم کیسے نہیں مانیں گے تمہارے پیغمبر کو. تو جب یہ چلے جاتے تھے اپنے بڑوں کے سامنے اور وہاں اپنے چھیلے ان کو بتاتے تھے کہ بھئی فلان تو مسلمانوں کے پاس گیا تھا اور اس نے وہاں کہا کہ ہمارے تورات میں بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے کہ آخری زمانے میں ایک پیغمبر آئے گا، لہٰذا ہم بھی مسلمان ہیں. تو یہ جب چلے جاتے تھے تو ان کے بڑے ان کو گھورتے تھے اور ان کو ڈانٹتے تھے. اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، ان سے کہتے تھے کہ اے بے وقوف ہو، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی کتاب تورات میں بتا دیا ہے کہ آخری نبی آئے گا محمد اور احمد اس کا نام ہوگا، تم نے ان پر ایمان لانا ہے. یہ پوشیدہ باتیں اللہ نے ہمیں تورات میں بتائی ہیں، ہم مسلمانوں کو یہ نہیں بتاتے اور تم یہ
खुफिया बातें उनसे जाकर बताते हो। लियुहाज्जूकुम बिही इंद रब्बिकुम, ये कल को अल्लाह के जब सामने आएंगे तो अल्लाह के सामने तुम्हारे साथ झगड़ा करेंगे और तुम्हारी ऊपर गवाही करेंगे कि तुम्हें पता था कि रसूलुल्लाह आखिरी जमाने के नबी हैं, तुमने मुझे खुद नहीं कहा था कि हमारी किताबों में आया है। ये समझ रहे थे कि हम अल्लाह के सामने कह देंगे कि भाई हमें तो कोई पता नहीं था, हमारी किताबों में थी, ऐसी कोई बात हमने समझी ही नहीं थी। तो अगर मुसलमानों को पता लग जाए तो वो हमारे ऊपर गवाह बन जाएंगे। तो वो कहते थे अफला ताक़िलून, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते, तुम जानते नहीं हो कि अपनी पुशीदा बातें मुसलमानों से जाकर इफ्शा करते हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये कितने बड़े बेवकूफ हैं, क्या इनको ये ख्याल और ये यकीन नहीं है कि अगर ये मुसलमानों से जाकर ये खुफिया बातें नहीं बताएंगे तो क्या अल्लाह को इल्म नहीं होगा? अल्लाह को तो सब कुछ पता है। तो अल्लाह फरमाते हैं अवला यालमूना, आया ये लोग नहीं समझते, अन्नल्लाह की यकीनन अल्लाह यालमु जानता है, माँ वो बातें युसिर्रूना जो ये लोग छुपाते हैं, वमा और उन बातों को भी युलिनूना जो ये लोग जाहिर करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारा मुसलमानों के सामने इकरार करना और न करना बराबर है। मुझे तो तुम्हारे सब कुछ का पता है, तुम जो कुछ छुपाते हो वो भी मुझे मालूम, जो कुछ तुम शिकारा करते हो वो भी मुझे मालूम। तो उनके सामने इकरार करने और ना करने से क्या फर्क पड़ता है? जाहिलो, तुम्हें इतना भी पता नहीं कि अल्लाह को सब कुछ मालूम है। तो अल्लाह ताला ने उनकी खबासतों को यहां तक हमारे समझ में डाल दिया कि यहूद इतने खराब लोग हैं, मगर आज का मुसलमान इन खराबियों में यहूद से भी आगे निकला है। इस कलाम के अंदर मुसलमान लोग अपना चेहरा नहीं देखते, इस कलाम को यहूद का चेहरा तो इसमें देखते हैं, ईसाइयों का चेहरा तो इसमें देखते हैं। कुरान करीम के आईने में अपने मुखालिफीन के चेहरे तो तकते हैं, मगर अपना चेहरा इसमें कोई नहीं तकता, अपना चेहरा इसमें कोई नहीं ढूंढता। अगर लोग अपना चेहरा इस अल्लाह के कलाम में देख लें तो जितने खामियां यहूदियों के अंदर थीं, जितने फ्रॉड वो करते थे, जितना खिदा और धोखा अल्लाह के साथ वो करने की कोशिश करते थे, जिस तरह उनका अल्लाह के ऊपर उनकी बदगुमानी थी कि अगर हम ना बता दें तो अल्लाह को पता नहीं चलता, आज का मुसलमान भी इस घमंड में है और इस धोखे के अंदर पड़ा हुआ है कि वो समझ रहा है कि मुझे कोई न देख रहा है न मुझे कोई सुन रहा है। अगर आज का मुसलमान अल्लाह ताला को सुनने और देखने और इल्म रखने वाला जानते समझते तो मेरे ख्याल में मुसलमान इतना आज़ाद ना होता। तो मेरे ख्याल के अंदर मुसलमान सिर्फ रोज़ा, नमाज और हज के ज़रिए से अल्लाह को धोखा न देने की कोशिश करता। आज का मुसलमान अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करता है, चंद इबादात को बजा लाकर अल्लाह ताला से जन्नत भी मांगता है और ख़ुद को बड़े मुसलमान होने का दावा भी रखते हैं। तो मेरे ख्याल में आज का मुसलमान यहूदियों से इन खामियों में बहुत आगे निकल चुका है। अल्लाह हमें कुरान को समझने और इसमें अपना चेहरा देखने की तौफीक अता फरमाए। लफ्जी तर्जमा देखें दोबारा। अल्लाह ताला फरमाते हैं सुम्मा कसत, फिर सख्त हो गए, कुलूबुकुम तुम्हारे दिल, मिन बाद ज़ालिका इन वाक़यात के बाद, फहिया पस तुम्हारे दिल हैं कल हिजारते पत्थरों की तरह, फहिया पस तुम्हारे दिल कल हिजारते पत्थर की तरह हैं, औ अशद्द कसवतन या इससे भी सख्ती में सख्त, औ अशद्द या इससे भी ज्यादा कसवतन सख्ती में, व इन्ना मिनल हिजारते
اس لیے کہ یقیناً بعض پتر لما وہ ہوتے ہیں یتفجر منہ جس سے پھوٹ نکلتے ہیں الانہار و نہریں وَإِنَّ مِنْهَا یقیناً بعض پتر ان میں سے لما وہ ہیں یشقق جو پھٹ جاتے ہیں فَيَخْرُجُ مِنْهُ پس نکل جاتے ہیں اس سے الماء پانی وَإِنَّ مِنْهَا اور یقیناً بعض ان میں سے لما وہ ہیں یہبطُ جو گر پڑتے ہیں من خشیت اللہ اللہ کی ڈر سے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور نہیں ہے اللہ بے خبر عما ان اعمال سے تعملون جو تم کرتے ہو افتطمعون آیا تم طمع رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم کہ یہ یہود ایمان لے آئیں گے تمہارے لیے وقد کان فریق اور یقیناً ایک گروہ تھا منہم ان میں سے یسمعون کلام اللہ جو سنا کرتا تھا اللہ کے کلام کو ثم یحرفونہ پھر اس میں تحریف کرتا تھا من بعد ما عقلوہ بعد اس کے کہ اس کو سمجھ جاتے تھے سمجھ جانے کے بعد تحریف کرتے تھے خوب پتہ ہوتا تھا کہ معنی مقصد یہ ہے مگر دوسرا نکالتے تھے اپنے فائدے کے لیے جس طرح کہ آج کل مسلمان اپنے مسلکوں اور اپنے فائدوں کے لیے قرآن کے معنوں میں مختلف قسم کی تعویلات کرتے ہیں یحرفونہ پھر اس میں تحریف کرتے تھے من بعد ما عقلوہ سمجھ جانے کے بعد وہم یعلمون اور وہ خوب جانتے تھے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب آمنے سامنے ہو جاتے تھے مومنوں کے ساتھ قالوا تو کہتے تھے آمنا ہم ایمان لے آئے وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ جب اکیلے ہو جاتے تھے ان کے بعض الی بعض اپنے بڑوں کے سامنے یا جب خلا بعضهم الی بعض جب چلے جاتے تھے ان کے بعض اپنے بڑوں کے سامنے قالو تو وہ ان سے کہتے تھے اتحدثونہم کیا تم مسلمانوں کو اطلاع دے رہے ہو بما ان باتوں کی فتح اللہ علیکم جن باتوں کو اللہ نے تمہاری اوپر کھولا ہے لیحاجوکم تاکہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کریں حجت بازی کریں بے ہی ان پوشیدہ باتوں کے ذریعے عند ربکم اللہ کے سامنے افلا تعقلون کیا تم نہیں جانتے تو اب اللہ کہتے ہیں ولا یعلمون کہ کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے ان اللہ یعلم کہ یقیناً اللہ سمجھتا ہے ما ان باتوں کو یسرون جن باتوں کو یہ لوگ چھپاتے ہیں وما اور ان باتوں کو یعلنون جو یہ لوگ اس کو ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب کا علم ہے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اللہ تعالی مسلمانوں کو صحیح بغیر ملاوٹ کے قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے مسلمانوں نے قرآن کی تفسیر میں ملاوٹ کی ہے اور من گڑت روایات کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کیا ہے اور صحیح روایات کو من گڑت روایات کے بیچ میں اڑا دیا ہے اللہ مسلمانوں کو قرآن اور سنت میں سے بغیر ملاوٹ کے جو مفہوم ہے وہ مسلمانوں کی سمجھ میں ڈال دے اور مسلمان اس کلام کی ذریعے سے وہ قوت اور اتحاد حاصل کرے جو صحابہ کے دور میں حاصل تھا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد